منشی پریم چند کا ایک افسانہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس کا نام ہے کفن. یہ چماروں کے ایک کنبے کی کہانی ہے جن کی زندگیوں میں خوشی، عیش و عشرت اور آسودگی کا شدید فقدان تھا. کہتے ہیں غریب آدمی کو غربت کفر تک لے جاتی ہے. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا. وہ غربت کی آخری لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے والے چمار ہر طرح کی انسانی ہمدردی، ایثار، قربانی، تعاون اور اخلاقیات سے بیگانہ ہو چکے تھے. یہاں تک کہ ان کے نزدیک مذہب، تصور خدا اور آخرت کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی تھی. موت ان کے لیے سامان عشرت بن گئی تھی اور وہ اس خوشی کو کفن پہنا کر گہنا دینے کے حق میں نہیں تھے. جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے تھے اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدیا درد زہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھی اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دل خراش صدا نکلتی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے. جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا. گیسو نے کہا، معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں، سارا دن تڑپتے ہو گیا، جا دیکھ تو آ. مادھو دردناک لہجے میں بولا، مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں. تو بڑا بے درد ہے، سال بھر جس کے ساتھ زندگانی کا سکھ بھوگا اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی. تو مجھ سے اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا. چماروں کا کنبا تھا اور سارے گاؤں میں بدنام. گیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام. مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر چلم پیتا. اس لیے انہیں کوئی رکھتا ہی نہ تھا. گھر میں مٹھی بھر اناج ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی. جب 2-1 فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑیاں توڑ لاتا اور مادھو بازار میں بیچ آتا. جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے. جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے. گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی. کاشتکاروں کا گاؤں تھا. محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت بلاتے جب 2 آدمیوں میں سے ایک کا کام پا کر بھی قناعت کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا. کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی. یہ ان کی خلقی صفت تھی. عجیب زندگی تھی. لوگوں کے گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں. پھٹے چیتڑوں سے اپنی اریانی ڈھانکے ہوئے، دنیا کے مکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے تھے مگر کوئی غم نہیں. مسکین اتنے کہ وصولی کی مطلق امید نہ ہونے پر بھی لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے. مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر کھاتے یا 10-5 اونگ توڑ لاتے اور راتوں کو چوستے. گیسو نے اسی زاہدانہ انداز سے 60 سال کی عمر کاٹ دی اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، بلکہ اس کا نام اور بھی روشن کر رہا تھا. اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود کر لائے تھے. گیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا. مادھو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی. جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی. پسائی کر کے، گھاس چھیل کر وہ بھی سیر بھر آٹے کا انتظام کر لیتی اور ان 2 بغیرتوں کا دوزخ بھی بھرتی رہتی. جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آلسی ہو گئے تھے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے.
کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی شان سے دگنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت آج صبح سے درد ذہ سے مر رہی تھی، اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ یہ مر جائے تو آرام سے سوئیں۔ گھیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا، جا دیکھ تو کیا حالت ہے اس کی، چڑیل کا پھنساؤ ہوگا اور کیا۔ یہاں تو اوجا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کس کے گھر سے آئے۔ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گھیسو آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ بولا، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا، میں تو یہاں ہوں ہی، تو تم ہی جا کر دیکھو نا۔ میری عورت جب مری تھی تو میں 3 دن اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں، اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں، کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا۔ آج اس کا اگرا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی، مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی۔ میں سوچتا ہوں کوئی بال بچہ ہوگا تو کیا ہوگا، سونٹھ گڑ تیل کچھ تو نہیں گھر میں۔ سب کچھ آئے گا، بھگوان بچہ دیں گے تو جو لوگ ابھی پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہی تب بلا کر دیں گے۔ میرے 9 لڑکے ہوئے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر اسی طرح ہر بار کام چل گیا۔ جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے، وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ ہم تو کہیں گے کہ گھیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک بین تھا، اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کی طرح آئین و ادب کی پابندی بھی کرتا، اس لیے جہاں اس کی جماعت کے اور لوگ گاؤں کے سرغنہ اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کرتا تھا۔ پھر بھی اسے یہ تسکین تو تھی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم از کم کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ انہیں کچھ ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں۔ چھل جانے پر آلو کا بیرونی حصہ تو بہت گرم نہ معلوم ہوتا تھا، لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان، تالو اور حلق کو جلا دیتا تھا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں سے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھا، اسی لیے دونوں جلدی جلدی نکل جاتے، حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ گھیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے وہ گیا تھا۔ اس دعوت میں اسے جو سیری نصیب ہوئی تھی وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ تھی، اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی۔ بولا، وہ بھوج نہیں بھولتا۔ تب سے پھر اس طرح کا کھانا اور پیٹ بھر نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو پوڑیاں کھلائی تھیں، چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائیں، اور اصلی گھی کی چٹنی، رائتا، 3 طرح کے سوکھے ساگ، دہی، چٹنی، مٹھائی۔ اب کیا بتاؤں کہ اس بوجھ میں کتنا سواد ملا، کوئی روک نہیں تھی، جو چیز چاہو مانگو اور جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے تو ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پروسنے والے کے سامنے گرم گرم گول گول مہکتی کچوریاں ڈال دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے۔ پیتل کو ہاتھ سے روکے ہوئے تھے، مگر وہ ہیں کہ دیے جاتے ہیں، اور جب سب نے منہ دھو لیا تو ایک ایک بیڑا پان بھی ملا، مگر مجھے پان لینے کی کہاں سدھ تھی، کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ چٹ پٹ جا کر اپنے کمبل پر لیٹ گیا، ایسا دریا دل تھا وہ ٹھاکر۔
مادو نے ان تکلفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں کوئی ایسا بوجھ کھلاتا۔ اب کیا کھلائے گا، وہ زمانہ دوسرا تھا، اب تو سب کو کفایت سوچتی ہے۔ شادی بیاہ میں مت خرچ کرو، کریا کرب میں مت خرچ کرو، پوچھو غریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے، مگر بٹورنے میں تو کمی نہیں ہے، ہاں خرچ میں کفایت سوچتی ہے۔ تم نے 20 پوڑیاں کھائی ہوں گی، 20 سے زیادہ کھائی تھیں، میں 50 کھا جاتا، 50 سے کم میں نے بھی نہ کھائی ہوں گی۔ اچھا پٹھا تھا تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈالے سوتے رہے، جیسے دو بڑے اجدر کنڈیاں مارے پڑے ہوں اور بدیا ابھی تک کرا رہی تھی۔ صبح کو مادو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، پتھرائی ہوئی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں، سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس گیا، پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کرتے اور چھاتی پیٹنے لگے۔ پڑوس والوں نے یہ آوازاری سنی تو دوڑے ہوئے آئے اور رسم قدیم کے مطابق غمزدوں کی تشفی کرنے لگے، مگر زیادہ رونے دھونے کا موقع نہ تھا۔ کفن کی اور لکڑی کی فکر کرنی تھی۔ گھر میں تو پیسہ اس طرح غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے میں ماس۔ باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کے زمینداروں کے پاس گئے، وہ ان دونوں کی صورت سے نفرت کرتے تھے، کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں سے پیٹ چکے تھے۔ چوری کی علت میں، وعدے پر کام پر نہ آنے کی علت میں پوچھا، کیا ہے بے گیسو، روتا کیوں ہے؟ اب تو تیری صورت ہی نظر نہیں آتی، اب معلوم ہوتا ہے کہ تم اس گاؤں میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ یسوع نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، سرکار بڑی بپت میں ہوں۔ مادو کی گھر والی گزر گئی، دن بھر تڑپتی رہی، آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرانے بیٹھے رہے، دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر وہ ہمیں دگا دے گئی۔ اب کوئی ایک روٹی دینے والا نہیں رہا، مالک تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گیا۔ آپ کا غلام ہوں، اب آپ کے سوا اس کی مٹی کون پار لگائے گا؟ ہمارے ہاتھ میں تو جو کچھ تھا سب دوا دارو میں اٹھ گیا، سرکار ہی کی رعا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی، آپ کے سوا اور کس کے دوار پر جاؤں؟ زمیندار صاحب رحم دل آدمی تھے، مگر گھیسو پر رحم کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا کہہ دیں چل دور ہو یہاں سے، لاش گھر میں رکھ کر سڑا، یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا، آج جب غرض پڑی تو آ کر خوشامد کر رہا ہے، حرام خور کہیں کا، بدماش۔ مگر یہ غصے یا انتقام لینے کا موقع نہیں تھا۔ تون و کرہن 2 روپے نکال کر پھینک دیے، مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکالا، اس کی طرف تاکا تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو۔ جب زمیندار صاحب نے 2 روپے دیے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کی جرات کیوں کر ہوتی؟ گھیسو زمیندار کے نام کا ڈنڈورا پیٹتا جاتا، کسی نے 2 آنے دیے، کسی نے 4 آنے دیے، 1 گھنٹے میں گھیسو کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو گئی، کسی نے غلہ دیا اور کسی نے لکڑی، اور دوپہر کو گھیسو اور مادو بازار سے کفن لانے چلے گئے، ادھر لوگ بانس وانس کاٹنے لگے۔ گاؤں کی رقیق القلب عورتیں لاش آ کر دیکھتی تھیں اور اس کی بے بسی پر 2 بوند آنسو گرا کر چلی جاتی تھی۔ بازار میں پہنچ کر گھیسو بولا، لکڑی تو سے جلانے بھر کو مل گئی ہے، کیوں مادو؟ مادو بولا، ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کفن چاہیے، تو کوئی ہلکا سا کفن لے لیں؟ ہاں اور کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کفن کون دیکھتا ہے؟
کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیتھڑا بھی نہ ملے اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ کفن لاش کے ساتھ جل تو جاتا ہے، اور کیا رکھا ہے، یہی 5 روپے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا مانوی طور پر سمجھ رہے تھے۔ بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دونوں اتفاق سے یا عمدن ایک شراب خانے کے سامنے آ پہنچے۔ گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے اور ذرا دیر تک دونوں تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے۔ پھر گیسو نے ایک بوتل شراب کی لی اور دونوں برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ کئی کجیاں پہم پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے۔ گیسو بولا، کفن لگانے سے کیا ملتا، جلی تو جاتا، کچھ بہو کے ساتھ تو نہ جاتا۔ مادو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا ہو۔ دنیا کا دستور ہے، یہی لوگ بامنوں کو ہزاروں کیوں دیتے ہیں، کون دیکھتا ہے پر لوک میں ملتا ہے کہ نہیں۔ بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے، پھونکیں، ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے۔ لیکن لوگوں کو جواب کیا دیں گے، لوگ پوچھیں گے نہیں کفن کہاں ہے۔ گیزو ہنسا، کہہ دیں گے کہ روپے کمر سے کھسک گئے، بہت ڈھونڈا ملے ہی نہیں۔ مادو بھی ہنسا۔ اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بولا، بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر۔ آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی۔ گیسو نے 2 سیر پوڑیاں منگوائیں، گوشت اور سالن اور چٹپٹ کلیجیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں۔ شراب خانے کے سامنے ہی دکان تھی۔ مادو لپک کر 2 پتلوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے پیسے بچ رہے تھے۔ دونوں اس وقت اس چاند سے بیٹھے ہوئے پوڑیاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا۔ نہ جواب دہی کا خوف، نہ بدنامی کی فکر۔ ضعف کے مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ گیسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ہوگا؟ مادو نے فرط عقیدت سے سر جھٹکا کر تصدیق کی، ضرور سے ضرور ہوگا، بھگوان تم انترجامی علیم ہو۔ اسے بیکنٹھ لے جانا، ہم دونوں ہردے سے اسے دعا دے رہے ہیں۔ آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا۔ ایک لمحے کے بعد مادو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی۔ کیوں دادا، ہم لوگ بھی تو ایک نہ ایک دن وہاں جائیں گے ہی۔ گیسو نے اس طفلانہ سوال کا جواب نہ دیا۔ مادو کی طرف پرملامت انداز سے دیکھا۔ جو وہاں ہم لوگوں سے پوچھے گی کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہیں دیا تو کیا کہو گے؟ کہیں گے تمہارا سر۔ پوچھے گی تو ضرور، تو کیسے جانتا ہے کہ اسے کفن نہ ملے گا؟ تو مجھے ایسا گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال کیا دنیا میں گھاس کھودتا رہا ہوں؟ اس کو کفن ملے گا اور اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے۔ مادو کو یقین نہ آیا، بولا، کون دے گا؟ روپے تو تم نے چٹ کر دیے۔ گیسو تیز ہو گیا، میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا، مانتا کیوں نہیں؟ کون دے گا بتاتے کیوں نہیں؟ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کی دیا۔ ہاں، وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے، اور اگر کسی طرح آ جائیں گے تو پھر ہم اسی طرح یہاں بیٹھے پیئیں گے، اور کفن تیسری بار ملے گا۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا رہا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی، میں خانے کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی گاتا تھا، کوئی لہکتا تھا، کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا، کوئی اپنے دوست کے منہ سے ساگر لگائے دیتا تھا۔ وہاں کی فضا میں سرور تھا، ہوا میں نشہ۔ کتنے تو چلو میں الو ہو جاتے ہیں، یہاں آئے تھے صرف خود فراموشی کا مزہ لینے کے لیے، شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے۔
زیست کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی، اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ یا زندہ درگور۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزہ لے لے کر چسکیاں لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں دونوں، پوری بوتل بیچ میں ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے بچی ہوئی پوریوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا، جو کھڑا ان کی طرف گرسنہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور پینے کے لیے غرور، ولولے اور مسرت کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا۔ گھیسو نے کہا، لے جا، خوب کھا اور آشیرواد دے۔ جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی، مگر تیرا آشیرواد اسے ضرور پہنچ جائے گا۔ روئیں روئیں سے آشیرواد دے، بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں۔ مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بیکنٹ میں جائے گی دادا، بیکنٹ کی رانی بنے گی۔ گھیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا، ہاں بیٹا، بیکنٹ میں جائے گی، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو دبایا نہیں، مرتے وقت ہماری زندگی کی سب سے بڑی لاسا پوری کر گئی۔ مونا بیکنٹ میں جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ کو دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندر میں جل چڑھاتے ہیں؟ یہ خوش اعتقادی کا رنگ بدلا۔ تلون نشے کی خاصیت ہے۔ یاس اور غم کا دورہ ہوا۔ مادھو بولا، مگر دادا، بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ بھوگا، مری بھی تو کتنا دکھ جھیل کر۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ گھیسو نے سمجھایا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھٹ گئی۔ بڑی بھاگوان تھی جو اتنی جلدی مایا موہ کے بندھن توڑ دیے۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے، ٹگنی کیوں نینا جھمکاوے ٹگنی۔ سارا مے خانہ محو تماشا تھا، اور یہ دونوں مہکش محویت کے عالم میں گائے جاتے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔ یہ تھا منشی پریم چند کا افسانہ کفن۔